اننگ ابھی باقی ہے, کھیل ابھی ختم نہیں ہوا, اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے نئے احتجاجی شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اور 11 اکتوبر سے لے کے غالباً 13 اکتوبر تک اب یہ کہا گیا, کیونکہ اس کے بعد پھر ایس سی او سمٹ شروع ہو جائے گی تو اس کا بھی کوئی مدعا اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے, لیکن احتجاجی تحریک جاری رہے گی. اور اس کے بعد جو فائنل کال ہے وہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کے لیے پورے پاکستان سے کال دی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے ابھی بھی حکومت کو یہ نہیں سگنل دیا جا رہا کہ ہم کوئی پیچھے بیٹھ گئے ہیں یا ہمارا یہ جو ایک پلان تھا یہ ناکام ہو گیا یا ہم ناکامی کے ساتھ اب بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی یہ سگنل دیا جا رہا ہے کہ ہم پھر آ سکتے ہیں یا پھر آئیں گے, تو اس کے لیے احتجاجی تحریک جاری رہے گی. جیسے کہ 11 اکتوبر ملتان اور ساہیوال, پھر 12 اکتوبر گجرانوالہ اور سرگودا, اور اسی طرح لاہور اور فیصل آباد, یہ 2 شہر. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے. بے شک آپ جتنے بھی ناراض ہیں, جتنے بھی خفا ہیں, لیکن پی ٹی آئی کارکنان کے لیے خاص طور پہ ان ہدایات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, کیونکہ ابھی لیڈرشپ باہر آ نہیں سکتی اور خاموشی سے گھر بیٹھ نہیں سکتے. تو آبویسلی آخری آپشن احتجاج کا بچتا ہے. جب تک 25 اکتوبر نکل نہیں جاتا, جب تک ترمیم والا معاملہ ہو نہیں جاتا, یہ معاملہ رکنا نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ عوام کا کیا رد عمل, کیا ری ایکشن ہوگا اس سارے ایپیسوڈ کے بعد جو ریسنٹ ہوا, لیکن میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب نے بہتر کیا کہ وہ ایک بار پھر سامنے آئے اور انہوں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے. وہ رسیدیں اپنے ساتھ لائے تھے, وہ نام لکھ کے ساتھ لائے اور ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے رکھی. تو پاکستان کی کال کا ابھی انتظار کرنا پڑے گا, آئی ڈونٹ نو کتنا, لیکن ایک تلوار جو ہے وہ حکومت کے سر پہ بھی لٹکتی رہے گی کہ جناب یہ پھر آ سکتے ہیں. ابھی میں خواجہ آصف کا ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد پی ٹی آئی کا حکومت کے گرنے کے لیے یا حکومت کے خاتمے کا جو خطرہ تھا وہ کم ہو گیا اس طرح کے ایپیسوڈ سے. لیکن پی ٹی آئی نے پھر بتایا کہ نہیں, خطرہ کم نہیں ہوا, خطرہ برقرار ہے, تلوار لٹکتی رہے گی, ہم پھر آئیں گے. تو یہ جو ایک کھیل ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہے اور یہ جاری رہے گا. اچھا, اب آ جائیے عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے. عمران خان سے ملاقات ہو نہیں پا رہی, پابندی ہے, آپ کو پتہ ہے 18 اکتوبر تک پابندی لگا دی سیکیورٹی وجوہات کا جواز بنا کے. تو آج ان کے وکلا کو ان سے ملنا تھا, جو معمول کے مطابق منگل کے روز ملتے ہیں, لیکن نہیں مل سکے. تو آج انہوں نے توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور عدالت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, جو ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ایک کے بعد ایک مقدمہ, ایک کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے اور وکلا کو ہی ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے, اور کل جسٹس سمن رفت صاحبہ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہیں. پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے کیسز کی سماعت کی ہے اور وکلا کو اجازت دلوائی تھی ملاقات کی. اب دیکھتے ہیں اس بار کیا ہوتا ہے. پھر ساتھ ہی بشرا بی بی کا جو ضمانت کا معاملہ ہے توشہ خانہ 2 میں, وہ بھی اب کل سماعت کے لیے فکس ہو گیا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں وہ اس سارے معاملے کی سماعت کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں, کل ایف آئی اے کے حکام کو انہوں نے نوٹس کر کے بلا رکھا تھا, پتہ چلے گا کل کہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. امکان یہ ہے کہ اگر یہ کیس تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو بشرا بی بی کے ضمانت کے امکانات بڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. آلدو کہ مشکل معاملہ ہے, لیکن چانسز جو ہیں وہ اب بڑھنے لگ گئے ہیں. اچھا, اب آ جائیے ذرا مولانا راضی تو کیا کرے گا قاضی, یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے, اس میں جو دو چار تصاویر سامنے آئی ہیں گزشتہ روز کی فلسطین کانفرنس کے بعد میٹنگ ہوئی ہے, سارے بڑے بیٹھے ہیں ہنستے مسکراتے, جو معاملات سامنے آئے ہیں اس کے بعد لگ رہا ہے کہ مولانا راضی ہیں اور اب جو ہے آئینی ترمیم کا راستہ صاف ہو گیا. کچھ حلقے کہتے ہیں کہ نہیں, مولانا صاحب راضی تو ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب کے جانے کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھایا جائے. بہرحال حکومت ہر سطح پر یہ چاہتی ہے کہ قاضی صاحب رہیں. اب اس کا توڑ کیا ہے کہ قاضی مولانا صاحب بھی خوش رہیں, قاضی صاحب کو بھی رکھا جائے, اور کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوگا اگر مولانا ووٹ نہیں کرتے تو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ہتھیانے کے لیے اسپیکر صاحب نے پہلے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا تھا کہ جناب آپ ہمیں مخصوص نشستیں دیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بے شک جو بھی ہے, لیکن ہم نے قانون بعد میں بنا دیا, ہم نے ایکٹ میں ترمیم بعد میں کر دی, اس لیے آپ ہماری بات مانیں اور ہمیں مخصوص نشستیں الاٹ کریں. الیکشن کمیشن کے جو اندر کے اجلاس چل رہے تھے اس میں ذرا ڈفرینٹ اوپینین آ رہی تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اب تو وضاحت بھی آ گئی, اب تو تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا, تو اس کی خلاف ورزی کیسے کریں جب تک نظر ثانی نہیں ہو جاتی. لیکن آج اسپیکر صاحب نے دوبارہ خط لکھ دیا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی خط لکھ کے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں ہمیں دیں, ہم پھر کہہ رہے ہیں پارلیمانی سربراہوں نے آپ کو خط لکھے مخصوص نشستیں دیں. تو اب کبھی امکان یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مال غنیمت والی جو مخصوص نشستیں ہیں ڈسپائٹ سپریم کورٹ آرڈر یہ حکومتی لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی یا ساری جماعتوں میں بانٹ دی جائیں گی. اس سے کیا ہوگا, آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورا ہو جائے گا, مولانا ہوں نہ ہوں آئینی ترمیم ہو جائے گی.
لیکن اس کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کا یہ کاؤنٹر پلان جو احتجاجی پلان ہے یہ جاری رہے گا. ابھی پی ٹی آئی کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی احتجاجی تحریک کو آگے بڑھائے اور وکلا کو متحرک کرے. اس کے علاوہ ابھی ان کروشل مومنٹس میں وہ پیچھے رہ نہیں سکتے, پیچھے بیٹھے نہیں رہ سکتے, تو اس لیے ان کو یہ کرنا ہی پڑے گا.